رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر آپ علیہ السلام کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ علیہ السلام اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئیں، جو کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی منظور ہوگی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا وہ اسے واپس کر دیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ املا کروایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم چھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے سے ہی بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی جرح نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات پر تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت کر لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ حضرت عمر نے ان دونوں کو طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی عظیم فتح تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور دشمنان اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا
کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی، چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔ دفعہ نمبر 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلائیہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجئے کہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کی بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ نمبر 4 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجے معمولی اور بے وقت تھی، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا، اللہ رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا: جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور کر دیا۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینے میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش وا نہیں کر دی تھی جب مدینے کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے؟ اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللہ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا۔ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا، اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ قریش نے عز و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ نے جس فراخ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے جہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہ تھی۔ یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت، لیکن ان دفعات میں 2 باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و الم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔
دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان اور وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں پر غور کرنے کی بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا کیا آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بپھرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے دیا تھا، اور اخیر میں اتنا اور اضافہ کر دیا کہ آپ علیہ السلام کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ علیہ السلام حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت نازل ہوئی، جس میں صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکے میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھجوائے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ خوف زدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینے سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی علیہ السلام کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینہ گئے۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔